السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. جناب علی، میں بیٹھا ہوں اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. ان کی اکیڈمی کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. انہوں نے دعوت دی ہمیں کہ آپ ضرور ہمارے پاس تشریف لائیں. اور پہلے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے شاید ان کو لاہور بلا لینا چاہیے کہ اسٹوڈیو میں اچھی سی لائٹنگ میں ہم ریکارڈنگ کریں گے، مگر در حقیقت میں بہت خوش ہوں کہ میں ان کی اس درسگاہ پہ آیا ہوں، کیونکہ جن لوگوں سے میری یہاں ملاقات ہوئی اور ان کو انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھا، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نہ یہ مسجد ہے، نہ یہ مدرسہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی سی لینڈ کروزر مجھے نظر میں آئی ہے، اور صرف اپنی علم کی طاقت پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ایک قسم کا علمی انقلاب شروع کیا. الحمدللہ. دین کو پڑھانا اور ایک نئی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کا ایک تمغہ امتیاز ہے. انہوں نے کچھ ہی عرصے میں کچھ ایسی چیزیں مسلمانوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھی ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہماری کتابوں کے اندر موجود تھی، مگر ہم نے ان کو کبھی شاید توجہ سے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. اور جو ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے میرے جیسے اناڑی مسلمان بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تشریف لے کر آئیں اور ان سے سیکھیں اور ان سے سوال و جواب، گفت و شنید کا سلسلہ شروع کریں، وہ یہ ہے کہ فتنہ تکفیر کے خلاف ایک مسلسل ان کی جد و جہد ہے، ایک مسلسل ان کا علمی انقلاب. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو زہر، جو پوائزن، جو غلط باتیں ہم نے پتہ نہیں کیوں صدیوں سے اکٹھی کر لی ہیں، کس طرح اکٹھی کی ہیں، کس طرح نہیں، ہم خود بھی شاید پوری طرح سے نہیں جانتے اس کی کیا حقیقت ہے، تاریخ ہے، مگر بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زہر کا اینٹی ڈوٹ ان کے پاس موجود. تو آج کی گفتگو میں چاہوں گا کہ علی بھائی، جو کہ ان کو یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے لوگ پیار سے پکارتے ہیں الحمدللہ اور محبت سے پکارتے ہیں، اور میں بھی ان کو اسی طرح سے مخاطب ہوں گا، تو علی بھائی سے آج ہم اینٹی ڈوٹ لینے آئے ہیں. ہماری تمام گفتگو میں ناظرین کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید کنٹروورشل محسوس ہوں، آپ کو شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، مگر جو بھی بات ایسی ہوگی اس کا ایک اور صرف ایک مقصد ہوگا کہ اختلافات کی شدت کو کم کیا جائے اور اتحاد کے جذبات کو بڑھایا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان بلکہ ایک محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. تو لہٰذا کوئی بھی گفتگو کا جملہ اس کو علیحدہ نہ آپ سنیے گا، مگر اس کو پورے اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو سب سے پہلے جی علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت دی. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اپنی اکیڈمی میں ویلکم کہتے ہیں، اور آپ بالکل کھل ڈھل کے کوشچن کریں، جو آپ کا سٹائل ہے انشاءاللہ ہمیں پسند آئے گا، اور ہم بھی آپ کی ویڈیوز سے استفادہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً الحمدللہ. اور خواہش یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پڑھی لکھی آڈینس تک دین کی صحیح پکچر پہنچے. تو اسی لیے جب آپ نے اکیڈمی میں رابطہ کیا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ سارے شیڈیول کینسل کریں، ڈاکٹر صاحب کو آپ پرائورٹی پہ بلائیں. تو اچھی بات ہے، بیچ میں کوئی گیپس آ گئے، لیکن الٹیمیٹلی الحمدللہ آپ جہلم پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی، میں نے آستینیں اوپر کر لی ہیں تاکہ میں علی بھائی کو اوکے سوال کر سکوں. جی انشاءاللہ. علی بھائی، میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھا جو کہ کسی مولوی صاحب نے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، پارا چنار میں ریکارڈ کی، جہاں پہ ان کا بیان تھا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کیمرے میں کہہ رہا ہوں، ان کا بیان یہ تھا کہ اہل تشیع کے خلاف، شیعہ کے خلاف نہ صرف جہاد کرنا درست ہے، ان کا، میرا نہیں کہنا، ان کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ جہاد اکبر ہے. استغفر اللہ.
اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ بات درست ہے یا یہ بات جو ہے کسی قرآن حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے یا حقیقت اس کے بالکل الٹ؟ دیکھیں جی، اس طرح کے جو جذباتی رویے ہیں انہوں نے ہی تو ہماری نیشن کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ لوگ علم سے بالکل ناواقفیت رکھتے ہیں، انہیں بالکل نہیں پتہ۔ آپ نے تو اہل تشیع کا ذکر کیا نا، یہ اہل سنت میں بھی جو 3 بڑے بڑے فرقے اس وقت مشہور ہیں سب کانٹیننٹ میں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، تینوں کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ یہ صرف اہل تشیع کو سنگل آؤٹ نہیں کیا ہوا، وہاں جو پارا چنار میں مقابلہ ہے وہ اہل تشیع ورسز دیوبند فرقہ ہے۔ تو دیوبند فرقہ وہ خود اس فرقے کو امام احمد رضا بریلوی صاحب نے، جن کے ماننے والوں کی تعداد دیوبند سے بھی زیادہ ہے پاکستان میں، انہوں نے اسلام سے خارج کیا ہوا ہے۔ جو خود اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی دوسرے کو کیا نکالیں گے؟ یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ان بیچاروں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ 1905 میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، اس میں انہوں نے اس وقت جو علماء دیوبند تھے بڑے بڑے 4، اور 5ویں نمبر پہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو شامل کر کے ان پہ کفر کے فتوے دیے، اور اس وقت کے جو حرمین کے علماء تھے ان سے انہوں نے باقاعدہ تقریض لکھوائی کہ یہ لوگ سب کے سب اسلام سے نکل چکے ہیں، اور وہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو پھر دیوبند کے لیے مشکل ہو گئی۔ انہوں نے پھر وہاں عرب کی سرزمین میں رابطے کیے، اس وقت وہاں پہ صوفیوں کی حکومت تھی، آج کل تو وہابی فرقے کی ہے، تو پھر انہوں نے 26 کوشچن ان کو بھیجے کہ آپ بتائیں، آپ پہ تو الزام ہے کہ آپ وہابی ہیں اور آپ دین چھوڑ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں المہند علی المفند لکھی، اس کتاب کا نام تھا حرمین کی تلوار، یہ تلوار سے نیچے بات نہیں کرتے، تو جواب میں انہوں نے لکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ انہوں نے احمد رضا بریلوی صاحب کو کہا۔ انہوں نے ان کو کافر قرار دیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کو نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1905 کی بات کر رہا ہوں، آج تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 16 جولائی 2023 کے دن، تو یہ ایک دوسرے کو نکالے ہوئے، حالانکہ دونوں حنفی ہیں، دونوں سنی ہیں، ایک ہی امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کی جائز اولاد ہے، ہم ناجائز اولاد نہیں کہتے، یہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے۔ اور پھر اس المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے کہا کہ آپ ہمیں وہابی کہہ رہے ہیں، ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج سمجھتے ہیں، ان کو بھی نکال دیا اس میں سے۔ آج چندوں کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، چندوں کی وجہ سے، ورنہ یہ ان پرنسپل ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو اگر یہ شیعہ کے بارے میں ایسا کنسیپٹ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باقیوں کو بھی کوئی سپیس نہیں دیتے جو اپنے قریبی ہیں، ان کو کہاں سے دیں گے؟ ہاں، اسلام میں آپ اس طریقے سے تکفیر کسی کی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو چیزیں کسی سے منوائی جاتی ہیں نا، جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کرے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ اللہ، رسول اور قرآن اور آخرت، یہ بنیادی 3 عقائد ہیں، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت، باقی ساری اس کی کورولریز ہیں۔ باقی جو صحابہ کرام کی بنیاد کے اوپر جو اختلافات ہیں، سیدنا علی یا سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اس سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ رائے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، اسلام سے نہیں آپ نکال سکتے۔ اسلام تو اتنا سینسٹیو ہے اس تکفیر کے مسئلے میں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران جب دو بدو لڑائی ہوئی تو کافر میری تلوار کے نیچے جیسے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اس گمان سے اسے قتل کر دیا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے، لیکن مجھے بعد میں قلق ہوا اس کا دل میں، تو کسی دن میں نے نبی الاسلام کا موڈ ٹھیک دیکھتے ہوئے یہ آپ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے میدان جنگ میں ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا بغیر ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور نبی علیہ السلام یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ کلمہ گو کو مار دیا۔ اچھا، میدان جنگ میں عین ممکن ہے اس نے ڈر کے ہی پڑھا ہے، لیکن نبی الاسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھی کہہ دینا میں مسلمان ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی،
اس حوالے سے جو میدان جنگ میں، ویسے تو کافر کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہیں، تو میں ان دیوبند سے، بریلویوں سے، اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینے آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا. اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن، وہ ایران سے کر رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے، وہ ایران کے لوگ ہیں. اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک، وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں. ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے، تو وہ کافر ہیں تو ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ وہ ہے اینٹی وینم، پھکی نہیں پھکا الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتویٰ دو. سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہوئے اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو، ان کے پیسے سے پروکسی وار یہاں سنی شیعہ کی ضیاء کے دور میں شروع ہوئی. تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو، سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے، جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا ہے گوالوں کے ذریعے، اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکہ مدینے میں، وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بڑی آپ نے تو واقعی ایسا اینٹی وینم دیا ہے کہ میں خود ہل گیا ہوں. ہاں جی، یہ اینٹی وینم یہیں سے ملے گا، یہ جہلم کے اس دربار سے ملتا ہے جہاں کوئی قبر نہیں ہے، یہ اللہ کی درگاہ ہے الحمدللہ توحید کی. اچھا علی بھائی، میں بڑا ڈسٹرب اس پورے معاملے سے، سچی بات ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں، کیونکہ بچپن میں ہم نے جس طرح سے دین کو پڑھا اور سمجھا، تو اس میں ہم نے کم سے کم، میں نے تو اسی طرح سے چیزوں کو سمجھا کہ اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے، اس میں انسانیت کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، مظلوموں کے لیے، محکوموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم امن سے رہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، مگر یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی خود کریں. جی جی. اور میں بہت اناڑی ہوں کہ مسئلہ ہے، مجھے کہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر آپس میں مسلمانوں کی اختلافات موجود ہیں، کہ اتنے بڑے بڑے لیول پر بریلوی، آپ نے صحیح کہا، مکتبہ فکر کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد سمجھی جا سکتی ہے، پھر شاید اہل حدیث ہوں، پھر شاید اہل تشیع ہوں، اور اس کے بعد شاید اہل حدیث جو بھی اس طرح، دیوبند دوسرے نمبر پہ ہیں، شیعہ تیسرے نمبر پہ ہیں. تو یہ تو بہت ہی ڈسٹربنگ بات ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ، اب معذرت سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں اتنا ان چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں جتنا آپ جانتے ہیں، یہ بریلوی ہوتا کیا ہے اور کیوں ان پہ یہ الزام لگا یا لگاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی یہ تو ان کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو دین کی انٹرپریٹیشن ان کے بڑوں نے انہیں بتائی ہے اور وہ تلخ رویے ان کے اندر انجیکٹ کر دیے ہیں، یہ اس کی برکات ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر. انہیں یہ سکھایا گیا کہ وہابی جو ہیں گستاخ رسول ہوتے ہیں اور اہل تشیع گستاخ صحابہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف بریلوی نہیں کرتے ہیں، دوسرے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کی درست ہوں گی، لیکن اس کو اختلاف رائے رکھیں نا. کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جانا چاہتا، کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ، رسول، آخرت کی گستاخی نہیں کر سکتا مسلمان ہوتے ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی معاملے میں بات سمجھ نہ آئی ہو، تو یہ سلوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم انہیں دنیا سے ختم کر دیں گے. ہمارا رائٹ ہے جو ہم دین کی انٹرپریٹیشن بتائیں گے وہ آپ نے ماننی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی بتائے گا وہ آپ نے نہیں ماننی. ہم نے اس کا بھی علاج یہاں پہ اس اکیڈمی کے اندر، اس کا بھی ہم نے جو ہے نا دوائی اینٹی وینم تیار کر لیا ہے، کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے، وہ بھی سانپ کے زہر سے بنتا ہے. ہاں، تو اس کے لیے میں نے یہ بڑی معذرت کرتا کلامی بڑی ہیگیلین ڈائلیکٹیکل بات بھی آپ. ہاں جی. تو اب وہ دیکھیں آپ کہ وہ اینٹی وینم ہم نے اس طرح دیا کہ انہیں کہا کہ آپ جس اصول اور مبادی کے اوپر دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اگر وہی باتیں ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہاں جی بتائیں. میں نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر وہ چیزیں ان کی کتابوں سے نکالی. اب ان کے لیے اتنا بڑا امتحان بن گیا کہ اپنے بزرگوں کو کیسے کافر قرار دیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں وہ ان کی کتابیں چینج ہو گئی، وہ اس طرح کے نہیں تھے. تو بھئی دوسروں کو بھی یہ بینیفٹ دو نا. یہ آپ نے دیکھیں قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
اور یہ پورشن تو سپریم کورٹ کے باہر بھی لکھا ہوا ہے وہ ترازو کے اوپر کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ کی جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے کافروں کے ساتھ, آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو, انصاف کا راستہ اختیار کرو, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو ہمیں تو نان مسلمز کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلنے کا حکم ہے, اور جو ہمارے اپنے ماننے والے ہیں صرف چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر نان مسلم جو ہے ان کو موقع ملتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹتا ہے, آپ کہتے ہیں جی اسلام امن کا نام ہے, وہ کہتے ہیں یہ امن دیے. تو میں آپ کو یہ اس کیمرے میں بالکل آپ کی زبان میں بات کروں کہ مارکس نے سوشلزم کے پوائنٹ آف ویو سے جو بیسک ہیومن رائٹس کا ذکر کیا ہے نا, وہ من و ان اس سے بہتر فارم کے اندر قرآن میں سنت میں موجود ہے, لیکن یہ ہماری ایک سمجھ لے نااہلی ہے کہ ہم اسے پریزنٹ نہیں کر سکے. ہم کریڈٹ اسی کو ہی دیں گے کہ جب اس نے یہ چیزیں نکالی ہیں تو پھر ان کو نظر آیا کہ نہیں جی یہاں پہ بھی بیسک ہیومن رائٹس موجود تھے, اور یہ ہم نے کچھ عرصہ پریکٹس کی ہیں. پھر وہی آپ کے پاس امپیریلزم لوٹ آئی جو بنو امیہ اور بنو عباس کی, اس لیے وہ سارے کا سارا معاملہ تل پٹ ہو گیا. ورنہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو بیسک ہیومن رائٹس تھے, جو ویلیوز تھیں, وہ اچھی فارم میں ایگزسٹ کرتی تھی, اس لیے کہ انہوں نے خود رومنز اور پرشینز امپائر کو گرا کے, ہاں ان کو گرایا اس لیے تھا, اور وہ تلوار مجبوراً اٹھانی پڑی. ظاہر ہے وہ آخری تھا نا, وہ تو اس کے لیے تو پھر سرخ انقلاب تو آتا ہے کہ جب الٹیمیٹلی جن کے مفادات پہ زر پڑتی ہے وہ تو سامنے آئیں گے, وہ تو آپ کو مار دیں گے. پھر جب ایسا موقع آ جائے کہ یا تو آپ مر جائیں گے یا انہیں مارنا پڑے گا, پھر میدان جنگ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہ جنگیں لڑنی پڑی. اور وہ انصاف ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم خود بدماش بن جائیں گے. پہلے رومنز تھے, پھر بنو امیہ بدماش بن کے بیٹھ گئی, پھر بنو عباس بن کے بیٹھ گئے. تو ہم تو اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ رویے ہمارے سیاسی طور پر بھی تھے اور مذہبی طور پر بھی تھے. خانہ کعبہ شریف میں 400 سال تک آٹومانم امپائر میں سلطنت عثمانیہ میں 4 مسلح انہوں نے رکھے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ویسے کہتے تھے چاروں اہل سنت کے امام ہیں, لیکن نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے. یہ سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں مسلح جی. 1926 تک یہ مسلح تھے, اور اس کی بلڈنگز 1955 میں انہوں نے توڑی ہیں. مسلح انہوں نے اٹھا لیے تھے. اس سے پہلے یہ پرماننٹلی چاروں فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی جو صرف فقہ کی بنیاد پہ ہیں, عقیدے ان کے سیم ہیں, اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, اور لیجیٹمائز تھا, اور اس کی تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس. جی بالکل. یہ کیسے سب کچھ ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آیا. یہ حکمرانوں کے زیر اثر ہوا جی. حکمران, اور پھر توہم پرستی حکمرانوں کے اندر. وہ درباروں پہ بیٹھتے تھے, صوفیوں کے پاس بیٹھتے تھے, اور چونکہ عوام کو صوفیاء نے اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا, یہ مزارات پہ بیٹھتے تھے پبلک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, یہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے تھے. وہی جو کچھ تھا پہلے, آپ فرینچ ریولوشن میں دیکھ لیں, وہاں پہ شہنشاہ اور نیچے پاپائیت تھی, یہاں پہ بھی شہنشاہ تھے اور نیچے مولویت تھی, صوفیت تھی. تو اس کے پیچھے ساری سیاست کا ایک جی جی سارا سب کچھ, ملوکیت کا ایک کردار. جی ملوکیت کا کردار, بالکل بالکل. امپیریلزم. جی جی امپیریلزم. اچھا, آپ نے بنو امیہ یا امیہ ڈائنیسٹی, عباسی ڈائنیسٹی کے حوالے سے, دونوں کے حوالے سے بڑا ہارڈ لائن جی جی سٹانس لیا. اور میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, سمجھتا ہوں, اور میرا خیال ہے سبھی سمجھتے ہوں گے کہ اسلام میں ملوکیت کا کوئی تصور نہیں, بادشاہت کا کوئی تصور نہیں. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے اس پہ بھی آپ نے کئی چیزیں پریزنٹ کی ہیں, اور اس پہ آپ کے خلاف بڑا ریئیکشن بھی ہوا ہے. تو کیا معاملہ ہے کہ ابھی تک یہ ایشو جو اتنا 1400 سال پرانا معاملہ ہے, 1300 سال پرانا معاملہ ہے, یہ ابھی تک مسلمانوں میں ابھی تک ریزالو نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے جی یہ اختلاف تھا, یہ ایسے تھا, یہ یوں تھا, اینڈ سو آن. مگر ابھی تک ہم اس پہ اتنی پرانی معاملے پہ, جو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک اسٹیٹ کرافٹ کا اس طرح معاملہ تھا, تو اس کو ہم ریزالو کرنے میں کامیاب کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امپائرز تو آ کے اب ختم ہوئی ہیں نا 20ویں صدی کے اندر. اس سے پہلے یہ امپائرز اگرچہ ان میں بیٹھے ہوئے حکمران ان چیزوں کو غلط ضرور سمجھتے تھے, لیکن وہ اس کی حفاظت بھی کرتے تھے. جس طرح آپ پاکستان میں دیکھ لیں, نئی اسٹیبلشمنٹ پرانے ڈکٹیٹر کو گالیاں بھی نکالتی ہے انڈائریکٹلی, ان کی پالیسی سے اختلاف بھی کرتی ہے, اور انہیں ڈائریکٹ کہتی ہے کہ آپ جناب ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, پلیز آپ ملک چھوڑ جائیں, جس طرح مشرف کو انہوں نے بھیج دیا تھا. لیکن جب اس کی لاش آتی ہے تو جنازہ پڑھنے والوں میں پہلی صف میں یہ شامل ہوئے ہوتے ہیں. اب اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی,
اور وہ سارے اختلافات ہوئے. جب نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو مہمان خصوصی انہوں نے اسی بندے کو بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ, ٹھیک, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اب آ کے جب امپائرز ٹوٹی ہیں 20ویں صدی کے اندر اور لوگوں نے لرن کیا ہے بیسک ہیومن رائٹس جو کتابوں کی حد تک تھے, لیکن امپائرز نے ان کو دبا دیا ہوا تھا اپنے حکمرانی کے زور کے اوپر. ظاہر ہے سوشل میڈیا نہیں تھا, نشر و اشاعت والا معاملہ نہیں تھا, تو اب یہ آ کے معاملات دوبارہ ڈسکس ہونے شروع ہیں. تو اب جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ الحمدللہ یہ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو. پہلے اس لیے نہیں ہو سکا کہ بنو عباس نے تقریباً 90 سال کے بعد بنو امیہ سے یہ ملوکیت چھینی. اتنا سخت اختلاف تھا, لیکن مظالم شیعان علی پہ وہ بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے تھے, انہوں نے بھی کیے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ والا اختلاف, لیکن جب یہ سیٹ ہمیں مل جائے گی نا پھر ہم اس طرح بہیو کریں گے. ہاں جی, اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے, اس سیٹ کے نیچے نیچے تو ہم بات کریں گے, لیکن جب اس سیٹ پہ آئیں گے پھر وہی کچھ کریں گے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, جب تک سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, اور جب سیٹ سے اتارے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو, ڈیموکریٹک ویلیوز یاد آ جاتی ہیں. اس لیے نہیں کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی پیار ہے, انہیں اپنی کرسی سے پیار ہے. جب کرسی پہ آئیں گے دوبارہ وہی ڈکٹیٹرشپ یہ شروع کر دیں گے. تو یہ اگر آج بھی امپائرز نہ گرتی اور یہ کنٹریز نہ بننا شروع ہوتے, 1776 کے اندر امریکہ میں ریولوشن آئی, اس کے بعد 1789 میں جو اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے انسانیت کا وہ فرینچ ریولوشن, اور پھر اس کے بعد 1918 میں جب یہ رشیا کی امپائر گری, اور یہ ایک ایک کر کے پھر گریٹ برٹن بھی ختم ہوا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے آزادی حاصل کی ہے, نہیں نہیں سرکار, یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اس وقت بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو بتائے ہیں. یہ امپائرز ہماری محنت سے نہیں گری ہیں, وہ ایک ماحول ایسا بنا ہے اور اس میں ہی پھر ساری امپائر گری ہیں. ہم تو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ گری ہے, لیکن برٹش امپائر بھی تو گری اور ہمیں بھی آزادی مل گئی, فرینچ امپائر گری ساری. یہ کنٹریز جو بنے ہیں نا جی, یہ اب مبارک دور ہے. میں سمجھتا ہوں اب جو ہے نا انسانیت اس طرف سفر کر رہی ہے کہ آہستہ آہستہ. دیکھیں میں جو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, یہ میں رومن امپائر یا پرشین امپائر یا ایون مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا تھا. آج سعودیہ میں بیٹھ کے میں یہ بات نہیں کر سکتا, وہ بھی ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں امپائر تو ہے نا. بالکل ہے, ہاں جی بالکل ہے. یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 20ویں صدی میں تو ایک کے بعد دوسرا امپائر ٹوٹتا گیا, الحمدللہ, گرتا گیا. زبردست بات ہے. اچھا, اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی جماعت پہ جو ایک قسم کا الزام لگتا رہا وہ اس وجہ سے لگتا رہا, اگر میں آپ کی بات درست سمجھاؤں, کہ جو دربار وغیرہ انہوں نے بنائے اس کی وجہ سے بریلویوں کے اوپر الزام جو لگا وہ ظاہر ہے کہ درباروں کے ساتھ جو انہوں نے عقیدے وابستہ کر لیے, اور مخالفت میں جو لوگ سامنے آئے وہ وہابی اسکول آف تھاٹ, وہ انہوں نے انعام دیا, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے یا سلفی کہتے تھے. تو سعودیہ میں انہیں حکومت مل گئی, انہوں نے وہاں سے مزارات ختم کر دیے, اور وہ جسٹیفائی بھی تھا. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے جب منع فرمایا, صحیح مسلم حدیث ہے, قبروں پہ عمارت مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو. یعنی اسلام میں تو توحید پرستی ہے نا. آپ نے کسی شخصیت خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا عقیدہ وابستہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس سے جا کے مانگنا ہے. مانگنا تو آپ نے اللہ سے ہے, دعا آپ نے اس سے کرنی ہے. پیغمبر تو اللہ کا تعارف کروانے. جب یہ سب کچھ ہوا تو چونکہ صدیوں سے حکمرانوں نے ان درباروں کو آباد کیا ہوا تھا, ان صوفیاء کے بینیفیشری تھے, صوفیاء ان کے بینیفیشری تھے, تو وہ پھر وہ ایک کلٹ چکے بن چکا تھا, وہ پھر سامنے آئے. انہوں نے کہا یہ گستاخ ہیں, یہ بزرگوں کا نہیں مانتے. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بزرگوں کا انکار کر رہے ہیں اپنے نبی کی محبت کے اندر, کیونکہ بزرگوں نے جو بزرگی اویل کی ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے کی ہے نا. اگر ہم آج امام بخاری, امام مسلم کو عزت دے رہے ہیں تو اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین انہوں نے ہمارے تک پہنچایا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بزرگ خود رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف امت کو بتائے تو اس کی رسپیکٹ پھر کہاں سے ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے اسے گالیاں دی جائیں, لیکن اس کی تعلیمات کو ہم لیگیسی کو آگے نہیں لے کے چلیں گے. تو یہ ہوا, پھر وہ درباروں کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ بزرگوں کے منکر ہو گئے, حالانکہ بزرگوں کے منکر نہیں تھے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو دیوبندی جماعت بنی, آئی ڈونٹ نو اگر جماعت کہنا درست ہے, مکتبہ فکر شاید کہنا زیادہ درست ہے. فرقہ کہیں جی, یہ فرقہ ہے. میں سخت لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, چلیں فرقہ سے. تو اس کو ایکسپلین کریں کہ ان کے بنیادی کیا عزائم تھے, سوچ تھی, عقیدے تھے, اور پھر ان پہ کیوں الزام لگا. ان پہ بھی الزام لگا ہے بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی, اور جو ان کو جو یہ نہیں مانتا کہ یہ باہر ہیں وہ بھی ہاں جی. تو یہ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ڈائنامک تھا, یہ کیا معاملہ تھا. وجہ یہ تھی کہ چونکہ سب کانٹیننٹ میں حنفیت تھی, مین حنفیت تھی, یا اگر دوسرے نمبر پہ تھے کوئی تو اہل تشیع تھے. جو وہابی اسکول آف تھاٹ جسے آپ اہل حدیث کہتے ہیں,
وہ ایسا یہاں پہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. عبد الوہاب کے بعد ہاں جی, وہ مطلب انہوں نے اس کو آپ سمجھ لیں ایک مجدد کے طور پر ان تھاٹس کو انہوں نے زندہ کیا, ورنہ وہ پہلے تاریخ میں تو ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن سب کانٹیننٹ میں چونکہ یہاں پہ مغل امپائر بھی وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے, تو انہوں نے حنفیت اسلام, چونکہ یہاں پہ تو اسلام جو پھیلا ہے وہ حنفی صوفیاء کے زیر اثر پھیلا ہے, تو پہلے تو یہ سارے معاملات صحیح چل رہے تھے. جب دیوبند مدرسہ بنا تو دیوبند مدرسہ متاثرین شاہ ولی اللہ تھے, ان کے جو بزرگ تھے یہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد تھے, اور ان میں ایک شخصیت تھی شاہ اسماعیل دہلوی, اور وہ متاثر تھے محمد بن عبد الوہاب صاحب سے, جو انہوں نے کتاب التوحید لکھی تھی. پھر انہوں نے یہاں تقویۃ الایمان لکھی, وہاں ان سے کچھ تھوڑا بہت غلوب بھی ہوا, لیکن اوورآل انہوں نے توحید کے حوالے سے اچھا کام کیا. اس سے امپریس ہو کے جو حنفی اسکول آف تھاٹ تھا اس میں دو طرح کی پھر اسکول آف تھاٹ بن گئے, ایک ٹپیکل وہی جو آرتھوڈاکس قسم کے صوفیاء والا, اور ایک صوفیاء پلس تھوڑا سا انہوں نے توحید کو اپنا آپ سمجھ لیں بہتر کر لیا کہ یار یہ دربار بس درباروں پہ جا کے آپ اللہ سے مانگیں, ان کا وسیلہ ڈال لیں. حالانکہ ہم اس کو بھی درست نہیں سمجھتے, وہاں جا کے آپ نے ان کے لیے اللہ سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اپنے لیے تو آپ کہیں بھی مانگ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ گئے ہیں تو ان سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ یہ بھی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اپنی آخرت کی یاد کے لیے جانا ہے. تو کچھ چیزیں انہوں نے مستعار لے لی وہاں سے اہل حدیث سے. تو یہ فرقہ جو دیوبند کا ہے یہ بیسیکلی مکسچر ہے بریلویت اور اہل حدیثیت کا. بریلویت آج کے دور میں کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں صوفیت اور حنفیت تھی. تو احمد بریلوی صاحب نے دیکھا کہ یار انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی لیگیسی کو چھوڑ دیا ہے, ہمارے بزرگ تو یہ سارے کام کرتے تھے, اور یہ ایک ایک کر کے وہاں سے چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں. تو انہوں نے پیرلل میں پھر اپنا منزل اسلام بریلی میں مدرسہ بنایا. یہ 1867 میں بنا, اور وہ آلموسٹ 1896 میں آلموسٹ انہوں نے کام شروع کیا, اور 1905 تک انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کر لیا, اور یہ اسکول آف تھاٹ دو بن گئے. ادروائز ان کے پرانے بزرگ کامن ہیں سارے, فقہ حنفی کے سارے بزرگ بالکل ایک ہے, اور کئی لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مشترک طور پہ انہیں بزرگ مانتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی کو مانتے ہیں مشترکہ بزرگ, وہ صوفی بھی تھے اور وہ حنفی عالم بھی تھے, اور پیچھے بھی آپ جتنے ابن عابدین شامی ہو یا اس سے پہلے جتنے ان کے بڑے بزرگ ہیں, علامہ بدر الدین عینی ہو اور مولا علی قاری ہو, ان کو دونوں مانتے ہیں. اس زمانے میں ان کے وہ والے اختلافات نہیں تھے جو آج ہیں عقیدوں والے. فقہ میں ابھی بھی سیم ہے, فقہ میں ایک ہی طرح ہے. تو یہ 100-150 سال پرانی لڑائی, جی یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ دونوں ایک ہی تھے. ابھی بھی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایک فرقے نے پکڑ لی ہوئی ہیں, کچھ دوسرے نے, لیکن یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ چل رہی شروع سے ہی ہے. اس کا مطلب ہے آئندہ جا کے کچھ آگے بہتری کی امکانات ہیں. جی امکانات ہیں نا, دیکھیں نا جی, امکانات تو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھا نہیں, ادھر سینکڑوں لوگ آتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ کوئی بریک سے تو نہیں درآمد کیے ہیں, یہ انہی کی پبلک تھی اور انہیں بتایا ہمیں, ہم نہیں بتایا کہ بھی قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, آپ کے بزرگوں نے آپ کو غلط بتایا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جتنے علماء ہیں وہ دین کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کلپ بننے سے پہلے انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے ہم نے, بس یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ آپ جائیں تو سب کچھ میرے خلاف ہے, ریپلائی ٹو انجینئر عمری مرزا. ایبسولوٹلی آپ کو کوئی ٹاپک نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے کبھی دین کے اوپر بات کی ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ایک زمانہ تھا جب دیوبندی علماء بائیں بازو کی پارٹیوں کے ساتھ مل کر جدوجہد بھی کیا کرتے تھے, اور حکومت بھی مل کر بنائی انہوں نے. جب مولانا مفتی محمود صاحب ہوا کرتے تھے, نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے مل کر بلوچستان حکومت بنائی. اسی طرح ایک اور پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں بازو کی سوچ اور جو صوفیہ سوچ ہے اس میں بہت چیزیں مشترک ملتی ہیں, اور جنرلی بائیں بازو میں تو کم سے کم یہ نقطہ نظر تھا کہ بریلوی جو ہے وہ ہمارے بڑے قریب ہیں. یہ بڑی کامن ایک بات سننے میں ملتی ہے. بریلویوں نے بہت لیفٹ کے کازز کو سپورٹ بھی کیا, اکثر غریب طبقے سے جو کسان اور جو پنجاب میں خاص طور پہ جو کسان غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بریلوی ہی تھے, اور انہوں نے جو بڑی بڑی تحریکیں چلی کسانوں کی اس میں بڑا سپورٹ کیا. مگر اب دونوں جماعتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ بائیں بازو نہیں بلکہ وہ ایک قسم کی دائیں بازو کی جماعتیں. جی اسی طرح. اس کے پیچھے کیا ہسٹری کیا؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے سمجھ لیا نا کہ یہ بریلوی اگر کسان تھے تو وہ اسی طرح کے بریلوی تھے جس طرح ایک ہندو ہوتا ہے. ہاں, وہ بریلویت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, ہاں وہ ان کی غربت نے کردار ادا کیا, کیونکہ چھٹا فرض ہے نا اسلام کا, 5 تو فرض بتائے گئے, ایک نہیں بتایا گیا. اور وہ فقر تو آپ کو پتا ہے مفلسی جو ہے وہ تو کفر کے قریب لے جاتی ہے نا, تو یہ بیسیکلی وہ ہے. اور بریلوی نان وائلنٹ تھے. ہاں,
ان کی کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو نان اسٹیٹ ایکٹر والا معاملہ کرے، اس وجہ سے انہیں یہ سمجھا جاتا تھا. تو اللہ بھلا کرے خادم رضوی صاحب کا، انہوں نے آ کے انہیں وائلنٹ کر دیا. یہ کیا ٹرانزیشن ہوئی؟ سب اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا تو ہوا؟ میں سمجھنا کیا، آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے. یہ سب کچھ یہ کون کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اور کون کرتا ہے؟ جی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر 80s کے اندر ایران اور سعودیہ کی پراکسی وار آئی. ادھر کیوں آئی؟ کیونکہ 1979 میں انقلاب آیا تھا ایران میں، جو ایک شہنشاہیت بچی تھی وہ بھی اڑ گئی. تو انقلاب جہاں پہ آتا ہے نا، خطرہ لگ جاتا ہے کہ ایکسپورٹ ہوگا دوسرے ملکوں میں. تو انہیں یہاں خطرہ پڑ گیا کہ یہ پاکستان میں بھی نہ آ جائے. تو پھر سعودیہ نے یہاں پیسہ لگایا، اور اس وقت تھوڑا گروپ بھی بنا، اس وقت سپاہی صحابہ بھی بنی، اور پھر وہ اسی کی باقیات اب یہ ساری اس کے مقابلے پہ اہل تشیع نے سپاہی محمد بنا لی، ISO بنی، ہاں یہ ساری چیزیں بنی. بیسیکلی باہر بیٹھ کے لوگ اپنی پراکسی وارز ہمارے ملک کے اندر کھیل رہے تھے. تو جو وائلنٹ ہوتا چلا گیا پھر وہ اس کا حصہ بنتا چلا گیا. یہ جو آخری ٹرن ہوا ہے کہ بریلوی وائلنٹ ہوئے ہیں، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ معاملہ تو ممتاز قادری والے ایشو سے شروع ہوا تھا نا، اسی نے اس کو ٹریگر کیا. اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا تھا، نواز شریف صاحب کی، جب انہوں نے اینڈ پہ دھرنے میں وہ نوٹ بھی بانٹے تھے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے تو اپنے پولیٹیکل گینز کرنے تھے، اس چکر میں انہوں نے ان کو اٹھایا. لیکن خادم رضوی صاحب وہ جیلم سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب کہ بالکل کالج لائف سے جانتا ہوں، جب ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے چند لوگوں کے جو علمی حلقوں کے لوگ ہیں. تو 1994 میں وہ ہماری مسجد میں مہینے میں ایک دفعہ آ کے درس دیا کرتے تھے، میری گلی میں وہ مسجد ہے. تو ہم ان کا درس بھی سنتے تھے، اور اس وقت وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح یہ بعد میں بن گئے. وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص تھے، وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص تھے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اگلی اسٹیبلشمنٹ آئی تو وہ ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. یعنی جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ ان کے خلاف بھی اپنی کاسٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. لہذا خادم رضوی صاحب جو ہے وہ اپنے کاسٹ کے لیے مخلص تھے، چاہے صحیح ہے غلط یہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے، ہم تو نہیں ایگری کرتے جو ان کی ہارڈ لائن ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ اس اعتبار سے مخلص تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا تھا. تو بیسیکلی یہی ہے. میں تو پاکستان کا مسئلہ یہ سمجھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، پولیٹیشنز، عوام تو بیچارے بھیڑ بکریوں کی مانند. اس میں یہ بتایا علی بھائی کہ دیکھیے جو عام بریلوی ایک کہہ لیں بندہ ہے، ایک فرد ہے، ایک شہری ہے، اس کے ذہن میں کیا بات رہی کہ میں بھی ملیٹنٹ ہو جاؤں؟ کوئی خاص معاملہ تھا، یا بس وہ شعلہ بیانی تھی، یا وہ صرف خادم رضوی والا معاملہ تھا، یا وہ صرف سلمان تاثیر والا ایشو تھا؟ کیا یا یہ تھا کہ جی وہ کہتے تھے کہ دیوبندی زیادہ ملیٹنٹ ہو گئے، ہم سے آگے آگے، ہم بھی کوئی زیادہ ملیٹنٹ؟ نہیں، یہ ریزن نہیں تھی. یہ تو دیوبند ضرور کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے دیوبند سے ابھی ہاتھ اٹھا لیا ہوا اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو تو TTP کہہ کے تو ان کے خلاف جہاد القتال ہو رہا ہے. چیز شامل کرنا چاہوں گا، غربت کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے، کیا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ایکسپلینیشن وہی ہے جو ہماری ایک جذباتی ڈاکٹرن ہمیں سکھائی گئی ہے. گستاخ رسول کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اسلام کے اوپر برا وقت آ گیا ہے، نبی اسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کارٹون بن رہے ہیں. اب جہاں کارٹون بن رہے ہیں وہاں تو یہ جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، مصیبت ہمارے اوپر ہی ساری گرتی ہے. ٹھیک ہے، فرانس کا کوئی سفیر، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہونا. یہاں پہ بینک لوٹے جانے ہیں، یہاں پہ گاڑیاں آگ لگائی جائے گی، اور گاڑیاں بھی دوسروں کی. آج تک کسی عاشق رسول نے نہیں کہا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے تو اپنے موٹر بائک کی ٹینکی کھول کے اس میں جو ہے وہ بارود بھرے. کسی ہاں اس طرح تو نہیں ہوتا. تو بیسیکلی غصہ ان پہ تھا، نکالا عوام کے اوپر. جی اپنے اوپر. آندہ بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ وہاں تو ہم پہنچ نہیں نہ سکتے، تو یہ تو ہمارے قبضے میں ہے نا. ان کے ساتھ ہم جو مرضی کریں. اچھا، اہل حدیث پر آتے ہیں. جی جی. کہ عبد الوہاب صاحب نے ایک تحریک شروع کی، اور پھر اس کے بعد سعودی عربیہ وغیرہ قائم ہوا، اس میں برٹن نے بھی بڑی امداد کی، بعد میں امریکہ نے بڑی امداد کی، اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا اہل حدیث کا اثر اور رسوخ یہاں پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہوا. تو ایک تو وہ سلفی ان کی سوچ ہے کہ جی ہم نے مکہ اور مدینہ میں بھی یہ سب سلسلہ ختم کیا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ ختم کریں. جی جی جی. مگر آپ نے ایک فکرہ استعمال کیا کہ ایک طرح سے یہ سعودی عربین اسٹیٹ کی فورن پالیسی کا ہی ایک پراکسی جی جی ٹول بن گیا، جی جی، اوزار بن گیا. تو ایک تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اس کے ساتھ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ اب تو سعودی عربیہ بذات خود اس چیز سے اور پورے فریم ورک سے MBS کے تحت، محمد بن سلمان کے تحت، لگتا ہے کہ اس الحمدللہ نکل گئے. جی جی جی. تو ان دو چیزوں پہ روشنی ڈالیں. میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ سعودی عرب کے لیے نعمت ہے بندہ. اچھا. جی،
اس لیے کہ دنیا میں یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ کا آغاز ہے وہ سعودیہ سے ہی ہوتا ہے. یہ باقی سارے ملک ان سے مستعار لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ پیسہ کھلا رہے ہیں نا وہ سب کو, ہمیں بھی کھلاتے ہیں. ہمیں 2 ہی ملکوں نے کھلایا سب سے زیادہ, ایک امریکہ اور دوسرا سعودیہ. تو ظاہر ہے کہ ان کی پالیسیز یہاں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان کا صلح کرنا اب انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں امن لے کے آئے گا. لیکن جن لوگوں کے دماغ زیادہ خراب ہو چکے ہیں وہ تو ریورس نہیں ہو سکتے. وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کئی مانسٹر اتنے ہوتے ہیں کہ جو اپنے خالق کے اوپر بھی چڑھ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح ابھی ایک مانسٹر ہے جو اپنے خالق کے اوپر چڑھ دوڑا ہے. ٹھیک ہے, نام لیے بغیر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. لیکن اوور آل اس وقت جو کچھ محمد بن سلمان کر رہے ہیں, چند باتوں پہ ہمیں اختلاف ہے, لیکن اوور آل یہ جو ان کی پالیسی ہے نا, ایران کے ساتھ دوستی کر لی ہے, ہاں یہ بہت زبردست ہے. دنیا میں امن آئے گا جس کی وجہ سے ہم تو چاہتے ہیں دنیا رہنے کے قابل ہو. دنیا بھی ہماری خراب کی ہے اور آخرت اس کی وجہ سے خراب ویسے ہی ہو جاتی ہے. جب آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر دین کے ساتھ آپ کا کیا شغف رہ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو محمد بن سلمان نے کی ہے کہ دوستی والا معاملہ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں ان کے وظیفے وغیرہ بند ہو چکے ہیں. ہمیں تو ریئل ٹائم پتہ ہے نا. ہاں وظیفے ان کے بند ہو چکے ہیں. ان کا اب ڈنگ نکل چکا ہے, اس لیے اب ان کی وہ تمکنت نہیں رہی ہے. ہاں یہ جو اہل حدیث فرقے کے اور دیوبند کے اندر ایک تمکنت تھی نا پیسے کی بنیاد پہ, اس نے سب کے چندے وغیرہ بند کر دیا. ہاں یہ اپنے بلبوتے کے اوپر آ گیا. ہاں جی بالکل. اچھا اب ایک اوکھا سوال بھی کرتے ہیں. جی وہ یہ کہ تکفیر کے خلاف آپ خوب کیا کہنا چاہیے, آپ نے دلیل پیش کی, آپ نے پورا ایک نیریٹو بنایا ہے اس کے حوالے سے, اور ہر انڈیویجول کوشچن پہ بھی جس طرح میں نے پوچھا آپ نے دیکھا کہ جی بریلوی کی اچھی کوالٹیز بری کوالٹیز, دیوبندی کی اچھی بری کوالٹیز, اہل حدیث کی اچھی بری کوالٹیز, اہل تشیع کی اچھی بری کوالٹیز, ہر چیز کو ناپ تول کے آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. مگر ایک کوشچن پہ آپ کی بھی ہارڈ لائن جی اور وہ ہے غلام احمد پرویز کے حوالے سے. میں نے فیصل برائج کے ساتھ جو آپ نے شو کیا تھا اس پہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ کافر ہے کیونکہ یہ منکر حدیث ہیں, تو لہٰذا میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ کافر ہے. اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ پھر یہ وہی تکفیری گفتگو. میں نے بائی نیم تو کافر نہیں کہا جی. ہاں میں نے غلام پرویز کو بائی نیم تو کافر نہیں کہا. میں نے ان پرنسپل قرآن و سنت کی روشنی میں جو معاملات بنتے ہیں اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو شخص قرآن کی عربی لنگوسٹک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے جو بات اللہ نے نہیں کہی اس کو قرآن بتا کے لوگوں کو بتا رہا ہے, تو یہ عقیدہ کفر کے اوپر مبنی ہے. میں نے کبھی بھی بائی نیم کسی کو مینشن نہیں کیا سوائے ایک قادیانی فرقے کے, لیکن ان کی بھی میں پرسیکیوشن کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ وہ ایک بنیادی عقیدہ تھا اس کے اوپر میں نے بات کی. غلام پرویز کو کبھی میں نے کافر نہیں کہا. میں نے جنرل بات کی تھی کہ جو قرآن کو بگاڑ کے اس اعتبار سے پیش کرتے ہیں وہ کافر ہوں گے. باقی اگر اکا دکا جگہ کے اوپر غلطی لگی ہوئی ہے تو دیکھیں غلام احمد پرویز کو توحید کے معاملے میں تو غلطی نہیں لگی, وہ تو نہیں قبروں سے مانگتا. دوسری طرف بریلوی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے نزدیک تو عقیدہ شرکی ہے, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ بریلوی مشرک یا کافر ہیں. میں اس عقیدے کو کفر کہتا ہوں, اور اس میں صرف غلام پرویز نہیں ہے سنگل آؤٹ. ہاں میں بریلوی اور شیعہ کے اس عقیدے کو شرکیہ سمجھتا ہوں کہ کسی قبر سے جا کے وہ مانگیں, اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان کو کیا سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ڈی ٹریک ہوئے میں انہیں بھی یہ بتاؤں گا کہ آپ کا یہ عقیدہ شرکیہ ہے, اس کی آپ اصلاح کریں. میں کافر ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ رائٹ میرے پاس نہیں. اس معاملے میں غامدی صاحب والی سوچ رکھتا ہوں, یہ رائٹ جو ہے یہ پیغمبر کے پاس ہے. ہاں جی ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے, لیکن آپ بتائیں گے ضرور, بتائیں گے. یہ سوچ درست نہیں ہے, اور یہ سوچ اور پھر اس کی سینسٹیوٹی کو اتنا ہی بتائیں گے. دیکھیں توحید اسلام سے نکال دے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو اس کی سینسٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, ختم نبوت کو مانتا ہوں, لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا. تو میں اسے کہوں گا تمہارا یہ عقیدہ کفریہ ہے, کیونکہ اسلام کے اندر یہ بنیادی عقائد ہے. یہ میں اس کو اصلاح تو کروں گا نا, لیکن بائی نیم میں کسی کو مینشن نہیں کروں گا. ابھی آپ کے سامنے ایک بندہ آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں لیکن میں اسلام کو نہیں مانتا اور اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتا, یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے انسان سمجھوں, تو مجھے ٹائم ملے گا. میں نے کہا آپ ٹائم لیں جتنا مرضی, آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں اس معاملے کو بہت ہی حساس طریقے سے مینیج کیا. جی الحمدللہ, اور that was quite eye-opening for me. الحمدللہ. اچھا تھینک یو, آپ نے یہ کلیریفائی کیا, اچھی امپورٹنٹ کلیریفیکیشن تھی کہ میرے ذہن میں بھی شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے نہیں. وہ گفتگو اتنی سینسٹیو تھی اور سخت انداز میں تھی کہ آپ نے جو رزلٹ نکالا یہ ہو سکتا ہے. یہ جو اب میں آپ کو باریکی بتا رہا ہوں نا,
یہ باریکی کا آپ نے دیکھے تو اس میں صرف وہ سنگل آؤٹ نہیں ہو رہے. تو ریسنٹلی اب کیا ہوا ہے, یہ سویڈن کے اندر جو قرآن کی گستاخی کا واقعہ ہوا ہے اس پہ میں نے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ اس سے زیادہ گستاخ وہ علماء ہیں جو ممبر پہ جمعے کے دن چڑھ کے یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ غداری کر رہے ہیں آپ کے دین کے ساتھ. اچھا ہاں, اب دیکھیں آپ کو یہ بات اچھی لگی نا, لیکن سارے علماء نے میرے خلاف فتویٰ دیا ویڈیوز کے اندر کہ جی اس نے ہمیں کافر کہہ دیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ممبروں پہ غداری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کے. میں نے انہیں کافر نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا یہ مسلمان نما کافر ہیں اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. یہ ایٹیچیوڈ ان کا ہی ہے نا, باقی یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کی تکفیر کر دی. تو لوگ اس کو اپنے اینگل میں دیکھتے ہیں, اور دوسرے کے لیے بات ان کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اس کے قابل ہے. جب اپنے اوپر آتی ہے نا پھر وہ کہتے ہیں آپ نے میری تکفیر کر دی ہے, حالانکہ وہ یہی جذبات دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک یہودی آ کے یہاں پہ کہنا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم ہو سکتا ہے اسے قتل بھی کرتے ہیں. ہم کہیں گے یار تو اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, وہ دیکھو گوروں نے تو انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے, ٹھیک ہے, اور تو کہہ رہا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے. لیکن یہی بات جب مفتی صاحب کرتے ہیں ممبر پہ آ کے, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو پھر میں نے یہ کہنا ہے نا کہ یار یہ آپ ہم سے دشمنی کر رہے ہو, غداری کر رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ کو کافر سمجھ رہا ہوں, مسلمان سمجھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا, آپ نے سویڈن کا ذکر کیا, اس میں مجھے ایک بڑی تعجب کی بات لگی. ایک تو آبویسلی جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی اس کو ہم سب مسلمان جو ہے کنڈیم کرتے ہیں سختی سے, مگر سویڈن کی گورنمنٹ نے ایک اور عجیب و غریب فیصلہ دیا, اور وہ یہ دیا کہ بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹمنٹ انہوں نے اجازت دی نعوذ باللہ کہ اس کو اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے اگر کوئی جلانا چاہے, افسوس سے اور دکھ سے کہہ رہا ہوں اور معذرت سے کہہ رہا ہوں, تو ہم اس کو بھی اجازت دیں. وہ اب وہ بیلنس کر رہے ہیں نا اس کو, مگر یہ تو کوئی سینس نہیں, غلط ہے نا. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی کہ میں نے ڈاس کیپیٹل کو آگ لگانی ہے تو میں تو اس کی بھی مخالفت کروں گا. آپ نے رد کرنا علم ہی کریں, کسی کی کتاب کا اس طریقے سے آپ توہین والا معاملہ نہیں کر سکتے. جی ہاں. اچھا, اب یہ سویڈن نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ سارا کچھ کیا اور لیجیٹمائز کیا. ان کی کورٹ نے باقاعدہ ڈیسیژن دیا, اس کے بعد اس نے یہ حرکت کی ہے. اس میں مجرم ان کی عدلیہ ہے, ان کے ادارے ہیں. وہ انڈیویجول تو بعد میں آتا ہے نا, اس نے جو کچھ کیا وہاں کے قانون کے مطابق ٹھیک کیا, لیکن یہ اصل میں مجرم وہ لوگ ہیں. تو وہ اب اسے بیلنس کر رہے ہیں, لیکن جب انہیں اس کی ہیٹ محسوس ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یورپین یونین نے بھی کنڈیم کیا ہے, امریکہ نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں, کیونکہ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ آگ پھر جب لگی تو ظاہر ہے کہ جی پھیلتی چلی جائے گی. تو یہ جان بوجھ کے خود ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کے ساتھ بھی یہ کھیل رہے ہیں نا. میں تو اس طریقے سے ایک سمجھ لیں لبرل مسلمان ہی ہوں نا, میں اتنا آرتھوڈاکس قسم کا نہیں ہوں جتنے یہ مولوی طبقہ ہے. لیکن میرے جیسے لوگ بھی جو نرمی کا رویہ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ بھی سوچیں گے یار اتنی نرمی کہ اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا, ان کو نقصان ہی ہوا ہے. صحیح بات. جی ہاں, اس سے تو اور زیادہ فسادات جو ہیں. جی ہاں. جی. اچھا علی بھائی, یہ بتائیں کہ میں نے جس طرح سے پروفیٹ پیس بی اپان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا ہے, ادنا سی کوشش کی ہے, تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. اچھا. کیونکہ میں ان کا بڑا ایڈمائرر ہوں, اور میں ان سے انسپریشن بچپن سے ہی ہم لیتے رہے ہیں اور آج بھی لیتے ہیں. مگر میں ان کو آپ کہہ لیں کہ شاید تنقید کے نقطہ نظر سے آپ یہ کہیں یا کوئی اور کہے کہ میں نے بڑی ان کی مارکسسٹ قسم کی انٹرپریٹیشن. وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو. اچھا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کوئی اس میں غلطی تو نہیں کر رہا. اچھا. کیونکہ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضور پاک علیہ السلام, یہ جو پروفٹس کی کا جو ایک تسلسل تھا, انہوں نے ہمیشہ مظلوموں محکوموں کے لیے جدوجہد. جی ہاں, اس طرح. اور اپنے زمانے کے فرعونوں کے خلاف, اپنے زمانے کے امپائرز کے خلاف, رومن امپائر کے خلاف, یا ساسنی امپائر کے خلاف, بیزنٹین امپائر کے خلاف, جو استعمال کرتے تھے عربوں کو, آپس میں لڑواتے تھے اپنی خاطر. جی ہاں. اور بری طرح سے ان کا استحصال کرتے تھے. جی ہاں. تو مجھے تو ایسے محسوس ہوا کہ ہر پیغمبر نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا, محکوم کا ساتھ دیا, جو وائس لیس لوگ تھے, جو ریچڈ آف دی ارتھ تھے, جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جن کے خلاف ان کے رنگ و نسل کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہوتی تھی, ان سے بھی کہا کہ آپ اذان سنائیں.
جی جی اس طرح ہی ہے. تو مجھے تو ایک ایسی میرے دل میں ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ جب میں ذکر بھی کرتا ہوں. ابھی بھی آپ شاید میری آواز میں سن پا رہے ہوں گے کہ یہ تو عظیم ترین لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف اسٹرگل کیا. جی ہاں جی ہاں. اب مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے نام جو لینے والے جو ہم ہیں, ہم خود ہی سب سے زیادہ ظلم ظالم ہیں. اور میں اس مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, میں اس میں ان زائنسٹوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر اسرائیلی اسٹیٹ کو قائم کر کے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. میں اس میں ان کرسچن فنڈامنٹلسٹ کو بھی شامل کر رہا ہوں جو کہ امپائر بلڈنگ کی خاطر یہ پورے انڈیا اور پورے افریقہ کو کانکر کیا, ہم کرسچینٹی پھیلا رہے ہیں. اور میں اپنے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں جو آپس میں قتل کر کر کے, تکفیر کر کر کے, مار مار کے ہم خود ہی وہ چیز بن گئے جس کے خلاف در حقیقت میں سمجھتا ہوں, شاید سخت لفظوں اگر غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیں, کہ ہم خود ہی وہ چیز نہیں بن گئے جس کے خلاف پیغمبروں نے جدوجہد کی تھی. جی بن گئے, اور اس کی پریڈکشن پہلے حدیث میں موجود تھی کہ 30 سال کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی, کاٹ کھانے والی ملوکیت, جابر حکمران. یہ حدیث ترمذی میں, ابو داؤد میں, مسند احمد میں موجود ہے. باقی یہ جو آپ نے مارکس والی بات کی ہے, کارل مارکس کی, وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا جو کنسیپٹ ہے, یہ قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیشہ انبیاء کرام کے جو ماننے والے جب بچائے جاتے تھے اس کے بعد انہی میں پھر 2 گروہ پیدا ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, لیفٹ اور رائٹ آپ کہہ لیں, پھر وہ آپس میں لڑتے تھے. پھر اس وقت تو ہم کہتے ہیں اس میں سے کچھ نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجتا تھا, اور وہ ایک پیغمبر, اور اب بھی اس امت میں پیغمبر تو نہیں آئیں گے, لیکن پیغمبروں کا جو کام ہے نا وہ کرنے کے لیے ان کے بہاف کے اوپر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ ایسا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی سے بھی وہ کام لے سکتا ہے, اور جو بھی اس طرح کا کام کرے ہمیں اس کا یعنی ریگارڈ کرنا چاہیے. کسی بھی حوالے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو پازیٹیو چیز ہے اس کو آپ کو اس کا ریگارڈ کرنا چاہیے. اب یہ جو آپ نے انبیاء کرام کے بارے میں بات کی, تو انبیاء کرام کا تو پورا کنڈکٹ یہ ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا, اور وہ خود بھی اسی کیٹیگری میں ہوتے تھے. نبی الاسلام کی بھی زندگی فقر کی گزری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پہ انہیں پالا فرعون کے دربار میں, لیکن ہے تو وہ ان کے غلاموں کے درجے کے اوپر ہی تھے نا, بنی اسرائیل ان کی محکوم ہو چکی بھی تھی. تو بالکل ایسا ہی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازرت سے بالکل ایک غریب علاقے سے, جی ہاں اسی طرح. تو بہرحال اب یہ جو کچھ پریکٹیکلی ہو چکا ہے, تو جو مقدس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, شخصیات ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, انہی کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. اسلام ایک مقدس جذبہ تھا, لیکن اس کے نام کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا. تو یہ ایکسپلائٹ جو لوگ کرتے ہیں بیسیکلی مجرم وہ ہوتے ہیں. بات کچھ تو بیچ میں سے درست ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو صفر لگا کے اس کو ایکسٹریم رویے کے اوپر لے جاتے ہیں نا, وہ اصل میں مجرم وہ لوگ ہیں. پھر عوام اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتی, علم حاصل نہیں کرتی, ایجوکیٹ نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے. باقی یہ جو ماڈرن ایج میں یعنی کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے یہ آواز بلند کی ہے. اور آج تو لوگ مثالیں دیتے ہیں, کارل مارکس کی دیتے ہیں, یا ہیگل کی دیتے ہیں, یا باقی لوگوں کی, لینن کی دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز وہ بلند کر رہے تھے, اگر آپ احادیث پڑھنا شروع کریں اور اس میں جو پسے ہوئے طبقے کے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو رولز بتائے ہیں, ان کو جس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے, تو آپ کو لگے گا یہ کاپی کیے میں, کیونکہ یہ فطرت کی آواز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے وہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, ایوالو ہو گئی ہیں ٹھوکریں کھا کے, جو انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھیں, لیکن وہ انبیاء کے ماننے والے خود ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھے اور انہوں نے پبلک تک نہیں پہنچنے دی. اور اس کے پیچھے امپائرز تھیں. امپائر کب چاہیں گی کہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہو؟ دیکھیں امپائرز اتنی خطرناک ہیں کہ نبی کا نواسا انہوں نے قتل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کرسی کا نشہ اتنا بڑا ہے, پوری فیملی کے ساتھ. جی جی, تو یہ کرسی کا نشہ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے جس پیغمبر کو مانا تھا, اور کربلا میں یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, اور آل محمد کو قتل کرنے والے بھی نماز میں پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور قتل بھی کر رہے تھے. ابھی کتنا بڑا تضاد ہے, تو اتنا بڑا تضاد ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی انبیاء کے ماننے والوں نے انبیاء کے نام کے اوپر لوگوں کا استحصال کیا. انبیاء کی وہ تعلیمات نہیں تھی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پبلک کو کیسے کنونس کیا جائے, یہ جو آپ نے بات کی, یہ سب سے بڑی بات کہ جو لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے, سیاسی مفادات کے لیے اور چیزوں کے لیے,
پبلک کیسے سمجھ سکتی ہے کہ ان کی چالیں کیا ہیں, اینٹی ڈوٹ کیا ہے؟ دیکھیں آج کل تو اس کا بڑا آسان حل ہے, البتہ آج سے 50-60 سال پہلے تو ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا, الا یہ کہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے بات پہنچتی. میرا خیال ہے اب ہمارے پاس ایسٹ صرف سوشل میڈیا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ حکومتی لیول کے اوپر ہم کوئی چینج لا سکیں تو یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے, ضیاء الحق صاحب آپ کو پتہ کتنی آیتیں کوٹ کرتے تھے, حدیث کوٹ کرتے تھے, لیکن وہ اپنی کرسی کی خاطر. تو یہ کبھی نہ سلیبس کو چینج کریں گے, سلیبس میں انہوں نے آپ کو مطالعہ پاکستان ہی پڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے آپ کو دینیات نہیں پڑھانی, اسلامیات پڑھانا ہے. یہ بھی فرق ہے, دینیات پڑھانی چاہیے, اسلامیات تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, دینیات پڑھانی چاہیے. تو دیکھیں جو دینیات میں آپ کو جو دین کا بنیادی کانسیپٹ ہے, گاڈ کا کانسیپٹ, خدا کا کانسیپٹ, اس کی مخلوق کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ آپ کو پتہ چلے, حقوق اللہ, حقوق العباد کا پتہ چلے, اور خدا ہماری ضرورت کیوں ہے, ہم نے مر جانا ہے, کسی کے سامنے پیش ہونا ہے. جب تک آپ کے اندر خدا کا کانسیپٹ نہیں آئے گا, کریٹر کا, آپ کسی بھی ریلیجن پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہوگا, وہ آپ کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے. جب آپ خدا کو ہی سیریس نہیں لے رہے, ہاں جب آپ خدا کو سیریس لیں گے تو اگلا سٹیپ آپ طے کریں گے, خدا ہماری ضرورت کیوں ہے, ہم کیوں خدا کو مانیں. یہ تو نہیں سکھایا جاتا, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے. آپ مسلمان کیوں ہیں, اس لیے مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے وہ دینیات تھی. وہ آج بھی اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں اسکولوں میں دینیات پڑھائی جاتی ہے, آج بھی آپ کتاب پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے نا, اس وقت دینیات کتاب ہوتی تھی, اسلامیات بعد میں آئی ہے. جس طرح پہلے اس وقت معاشرتی علوم ہوتا تھا, پھر مطالعہ پاکستان آ گیا, ادھر بھی یہ گڑبڑ ہوئی ہے, اسے سوشل اسٹڈیز ہی رہنا چاہیے تھا, وہ پاکستان اسٹڈیز بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ آہستہ آہستہ ہوا نا ہمارے ساتھ, ہم نے یعنی لوگوں کو ایک شاہدولہ کے چوہوں کی طرح بنانا شروع کر دیا, اور دماغ ہمارا نہیں کھل سکا. مگر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کھول رہے ہیں. جی, سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیں آج کے اس ماڈرن دور میں اگر کوئی بندہ کسی مذہبی طبقے کے سامنے یہ بات کرے کہ محمد علی جناح نے یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی, وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ کا گلا کاٹ دے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہاں تو وہ تو نہیں مانے گا, لیکن ان کو منوانے کے لیے آپ کو اسٹیپ وائز ہی بتانا پڑے گا کہ کیا ہوا تھا, کیونکہ یہاں تو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کا رہنے کا حق نہیں ہے. اگرچہ ہمارے آئین میں سب کے حقوق ہیں, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کچھ اور بتا دیا, جس طرح قرآن میں کچھ اور لکھا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور اسلام انہوں نے بتا دیا. تو اس کے لیے سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک سورس ہے کہ آپ آواز بلند کریں. اور دوسرے نمبر پہ جو ایسٹ ہے ہمارے سامنے وہ ہے دنیاوی تعلیم. آج بھی اگر دنیاوی تعلیم نہ ہوتی نا تو یہ اسی طریقے سے آرتھوڈاکس قسم کے ہی مسلمان بن کے نکلنے تھے. اور یہ آرتھوڈاکس میں نیگیٹو معنوں میں استعمال کروں, جو ان کے بابوں نے انہیں پڑھایا. اگر یہ بکش مسلمان ہو تو ایسے آرتھوڈاکس کو تو سلام ہے جو بکش ہو, یہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے اوپر تھے. اگر یہ بابوں کی تعلیمات سے نکلے ہیں تو یہ دنیاوی تعلیم کی برکت ہے. آج آپ دیکھیں, آپ کو آج زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نظر آ رہے ہیں بنسبت آج سے 40-50 سال پہلے. یہ میں آپ کو ریل ٹائم بتا رہا ہوں. آپ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت جلسوں میں دیکھیں کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی. آج نوجوان داڑھی رکھتے ہیں, اس زمانے میں بوڑھے لوگ صرف داڑھی رکھتے تھے, جوان نہیں رکھتے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے دین کو سٹڈی کر کے اپنی دنیاوی تعلیم کی برکت سے موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. آج اسلام آباد کے کالجز, یونیورسٹیز کے باہر اگر آپ کھڑے ہوں, آپ کو زیادہ حجاب میں عورتیں نظر آئیں گی بنسبت آج سے 40-50 سال پہلے. ہاں, تو یہ چینج کہاں سے آئی ہے؟ یہ کسی دینی جماعت کی برکت ہے؟ نہیں. کیا یہ مولویوں کی برکت ہے؟ نہیں. یہ صرف کریڈٹ جاتا ہے تو دنیاوی تعلیم کو. دنیاوی تعلیم نے آپ کا دماغ کھولا. میں دنیاوی تعلیم کی برکت ہوں. میں یہ کریڈٹ اگر پہلے نمبر پہ کسی کو دیتا ہوں تو میری تعلیم ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے اسٹڈی کیا, اس کے بعد جو علماء کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا, ان کی محنتیں تھی. لیکن اگر میرے پاس دنیاوی تعلیم نہ ہوتی تو یہ سب کچھ میرے لیے ویسے ہی تھا. میں بھی ایک اور مولوی بن کے تو سامنے ایک کلٹ بن کے آ جاتا, ایک فرقہ بنا کے. تو یہ دنیاوی تعلیم برکت ہے. دوسری چیز سوشل میڈیا, یہ دو چیزیں ہیں بس. تیسری تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہی چیزیں جس کے ذریعے پھر تبدیلی آئے گی. ہاں جی, وہ والی نہیں جو دوسری پہلے. ہاں جی, جی ہاں جی. اچھا جی, 2-3 اور سوال ہیں آپ سے. اسلامی نظام حکومت اور اسلامی معاشی نظام, اس حوالے سے مولانا مودودی نے اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اور بھی لوگوں نے بہت ساری تحریریں لکھی. جی ہاں جی. میرا کچھ ان تحریروں کے اعتبار سے اور اس نقطہ نظر کے اعتبار سے اختلاف ہے. آپ نے بتانا ہے کہ میں غلط ہوں یا کوئی ٹھیک کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں.
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جس قسم کی سوسائٹی تھی، کچھ آپ نے بڑی دلچسپ چیزوں کا ذکر کیا آج کے لیکچر میں. مثال طور پہ آپ نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں جو لیمپس ہوتے تھے اس کے اندر جو تیل تھا وہ وہی تیل تھا جو کہ ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں. مٹی کا تیل تو نکلے ہی نہیں تھا اس وقت. مجھے تو سوچا نہیں تھا میں نے اس بارے میں. دیکھیں، اور پھر چوہے جا کے اس کو پکڑتے تھے، جی ہاں، وہ گرا دیتے تھے آگ کو، پھر آگ لگ جاتی تھی. جی ہاں، جی ہاں، نبی کریم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو. ہاں، بڑی دلچسپ مجھے یہ بات لگی. کتنی ایک آپ نے اس قسم کی نا ونڈو دی ہمیں انٹو دیٹ ورلڈ. جی ہاں، جی. اور وہ بچپن میں ہم نے ایک فلم بھی دیکھی تھی دا میسج، میرا خیال ہے ٹرکی والوں نے بنائی تھی، ٹرکش اسٹیٹ نے بنائی تھی. اس میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی ہم سے بہت مختلف تھی. جی، ان کے گھر جو تھے، ان کا رہن سہن، ان کی پولیٹیکل اکانومی، ان کی تجارت کس حد تک ہے نہیں ہے، کوئی اخبارات نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی مائکرو فون نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے. یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. کوئی اخبار نہیں ہے، جی ہاں، جی کاغذ نہیں ہے، بلکہ جی کاغذ بھی کاغذ نہیں ہے. ہاں جی، ہاں جی. قرآن بھی کرائم ہو کے آگے چلا ہے. جی، اور میں نے تو پڑھا 9th سینچری میں جا کے کاغذ آیا، تو پھر کاغذ جی ہاں، جی شروع ہاں، جی. اس سے پہلے پپائرس پہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک اور سوسائٹی میں اس سوسائٹی کے حساب سے ہی قوانین بنائیں گے نا، اس سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے. اور اب اگر ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں اور سوسائٹی کے جو معاشی حالات ہیں اور موروثی حالات ہیں وہ کافی تبدیل شدہ ہیں، تو پھر ہمیں ان تبدیل شدہ حالات کو سائنسی طریقے سے سمجھ کے آج کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سائنسی حل نکالنے چاہیے. جی، اس میں کوئی غلط بات میں نے سمجھی ہے؟ دیکھیں تھریٹیکلی تو بات بالکل درست ہے. جب آپ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں گے نا تو پھر اختلاف شروع ہوگا نا. ان پرنسپل یہ بات درست ہے، یہ حقیقت بات ہے. ایون یہ تو آج ہم بہت دور آ گئے ہیں. نبی الاسلام کے فوراً بعد جو آپ کے سکسیسر ہوئے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں آتا ہے جنگ یمامہ میں 700 صحابہ شہید ہو گئے جو حفاظ تھے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کریں. مجھے لگتا ہے قرآن ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ہم کریمنگ کے اوپر بنیاد رکھ رہے ہیں. ہمیں ریٹن فارم میں ایک جگہ اس کو جمع کرنا چاہیے. یہ آج کل نہ سمجھیں یہ پرنٹنگ پریس والا معاملہ ہے. تو اس زمانے میں تو ریٹن فارم میں ایک جگہ رکھنا ایک بڑا ایفرٹ والا کام تھا. وہ چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا، کپڑے کے اوپر لکھا ہوا، وہ تو کوئی اتنا سا قرآن نہیں بنے گا، وہ تو اتنا بڑا بنے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا جملہ پتہ کیا بولا؟ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں، یہ انہوں نے جملہ بولا. تو سیدنا عمر نے انہیں ریبٹل کیا کہ واللہ یہ اس دور کی ضرورت ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا کہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ڈیوٹی لگائی کاتبین وحی کی، زید ابن ثابت کی، اور انہوں نے پھر جو نبی الاسلام کے لکھوائے ہوئے ہینڈ ریٹن نوٹس تھے جو آپ لکھوایا کرتے تھے کاتبین سے، وہ سارے ایک جگہ جمع کیے گئے. حالانکہ کریم تو سب کو تھا زبانی، لیکن وہ ریٹن فارم میں بھی رکھا گیا تاکہ کوئی کنفلکٹ نہ آئے. اور پھر ایک نسخہ تیار ہوا، وہ سیدنا ابوبکر کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کے پاس، پھر ان کی وفات کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس، ان کی بہن جو ام المومنین تھی، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے اسی سے پھر آگے اس کی کاپیز تیار کروائی تھی. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ نبی الاسلام کی وفات کے فوراً بعد وہ کام کیا گیا جو نبی الاسلام نے نہیں کیا تھا، اور صحابہ کرام نے کہا یہ ضرورت ہے وقت کی، ہمیں یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں فوجی چھاونی قائم کی کوفہ کے اندر. کوفہ سٹی انہوں نے یہ بات کیا تھا کہ رومنز اور پرشین امپائر چونکہ دونوں مسلمانوں نے گرائی تھی، تو ان کے سینٹر میں ایک فوجی چھاونی بنائی جائے. اگر کہیں پہ اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے تو مدینے سے تو کمک نہیں جا سکتی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ چھاونی بنائی. پھر فوج میں بندے بھرتی کیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر مسلمان ہی لڑتا تھا، پھر انہوں نے فوج کی تنخواہیں رکھی، وہ محکمہ علیحدہ کیا. اور اس سے حیران کن بات جو آپ جیسے سوشلسٹ کو بڑی سمجھ آئے گی، سیدنا عمر نے کہا کہ فوجی کوئی جو ہے نا وہ سویلین ایجنسی میں نہیں آئے گا. ہاں، پولیس کا محکمہ الگ ہوگا، فوج کا الگ، کیونکہ فوج تو سوچتی ہے کہ گولی مار دو. پولیس میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے، وہ عوام سے ڈیل کر رہے ہیں اور اپنی عوام سے، وہ گولی نہیں ماریں گے، وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوں گے. فوجی تو آپ کو پتا ہے سوچتے ہی ہے کہ کاٹ دو، کیونکہ وہ تو خون دیکھنے کا عادی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بارڈر پہ فوج لڑ رہی ہے وہ سیولین محکموں میں نہیں آئے گی، یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے جو سوشل ویلیوز کے سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کا انٹریکشن. اور پھر اسی لیے دیکھیں کہ جس طرح ہی خالد ابن ولید کی وجہ سے رومن امپائر گری تھی جنگ یرموک میں، لیکن حضرت عمر نے ان کو ہٹا کے ابو عبیدہ ابن جرح کو گورنر لگایا. انہوں نے کہا
کہ سیاست یہ کر سکتا ہے کہ اس کی صحبت نبی الاسلام کے ساتھ زیادہ رہی ہے. ہیومن مینجمنٹ اسے آتی ہے. خالد کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی, وہ تو تلوار کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے. تو بس اس کا کام پورا ہو گیا. اب جب حکومت بنی ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھے گا, بلکہ ایسا شخص بیٹھے گا جسے یہ مورل ویلیوز کا, سوشل ویلیوز کا پتہ ہو, اور اس کی صحبت بھی نبی الاسلام کے ساتھ رہی ہے, تاکہ وہ تلوار کے ساتھ نہ چلے بلکہ زبان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلے. تو آپ یہ جو گفتگو کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ اگر آپ ایگزامپلس بھی بتائیں نا تو یہ حقیقت بات ہے. اسی لیے تو آپ کے پاس میں نے تو اتنی بڑی بات کی اپنی ویڈیو میں کہ سیدنا عمر آج ہوتے ہیں نا تو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہوتا. جی ظاہر ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے. اس کی مثال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر نے جب آخری حج کیا تو میدان منا کے اندر ایک بندہ آ کے انہیں کہتا ہے امیر المومنین آپ نے یہ لوگوں کی گفتگو سنی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہاں پہ لوگوں کو ایڈریس کروں گا اور میں انہیں بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو تم نے کوئی خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور سیدنا ابو بکر کی جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں جو خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6830, اس کو کبھی پلی نہ ماننا. بعد میں انہوں نے مانا کہ یہ خلافت جو ہے نا وہ عوامی رائے سے نہیں ہو سکی, ایمرجنسی میں, اور ان کا اس کو بعد میں پلی نہ لینا کہ اس طریقے سے خلافت کام کرنی ہے, تم نے مسلمانوں کے مشورے سے چلنا ہے. اور اس وقت سیدنا ابو بکر ایک ایسی پرسنالٹی تھے جس پہ ہم متفق تھے سب. نبی الاسلام نے انہیں مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو گڑبڑ نہیں ہوئی. لیکن یہ پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت ابو بکر کو اس نے چنا تھا ہم اپنی مرضی چن لیں, ان کا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ چند لوگوں نے بات سنی ہے, آپ جب ایڈریس کریں گے تو باقی لوگ بھی سنیں گے تو اس سے فتنہ پھیلے گا. آپ تسلی سے واپس مدینہ شریف جائیں اور مسجد نبوی میں جا کے آپ نے نا اپنے قریبی لوگ جو ہے, مینجمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, سمجھ لیں دارالحکومت میں, پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کریں, سب میں نہ کریں, کیونکہ یہ فتنہ چند بندوں نے اٹھایا ہے. جس نے چھوٹے مولوی جب بولتے ہیں میں انہیں ویڈیو پہ جواب نہیں دیتا, بڑا بولے نا تو میں تب یہ صاف کرتا ہوں کیونکہ وہ فتنہ بڑا ہو جاتا ہے نا. اچھا تو سیدنا عمر پھر بخاری کے الفاظ ہیں مدینہ شریف آ کے انہوں نے پہلا کام یہی کیا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں لوگوں سے کہہ رہا تھا آج پھٹے چوک دینے نے حضرت عمر نے, آج وہ گلاں انہوں نے کرنی ہے جو پہلے نہیں کی. اور پھر انہوں نے بڑا لمبا خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ والا کام نہیں کرنا تم نے اور مسلمانوں کے مشورے سے چلنا ہے, وہی ٹرو ڈیموکریسی, وامرہم شورا بینہم. اچھا اب یہ آپ دیکھیں سیدنا عمر, میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت کسی نے کلپ چڑھایا ہوتا اور زیادہ لوگ دیکھ لیتے تو حضرت عمر جو ہے نا وہیں سے لائیو کلپ ریکارڈ کرتے اور کہتے کہ یہ جو اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا میرا جواب ہے. دیکھیں ایک کلپ نہیں اردگان کی حکومت بچائی ہے نا, وہاں پہ ماشاءاللہ لگنے لگا تھا نا, ایک کلپ ہی بنا نا اس کا, تو دیکھیں عوام کس طرح ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے آ کے, وہ کلپ کی برکت ہوئی ہے نا. تو یہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں یہ خود بھی ہم نے, یہ اجمیر شریف یا بغداد شریف نے تو پرنٹنگ پریس نہیں ہمیں دی ہے جس میں بخاری مسلم چھاپ رہی ہے. آج اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے مسلمانوں کے گھر قرآن بھی نہ ہوتا, یہ بھی اس ٹیکنالوجی کی برکت ہے. تو یہ سب کچھ کرنا تھا. ٹرکی سے یہی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا, مولوی جب یہ کہہ رہے تھے کہ توپ کے گولوں کے اندر جو ہے وہ سور کی چربی ڈل رہی ہے تو انہی چکروں میں پڑے رہے, تو آپ نے دیکھا پھر وہ یورپ میں پیچھے رہ گیا نا ملک. وہ تو شکر ہے کہ اس وقت چلیں بہرحال مصطفیٰ کمال جو تھا ہمیں اس سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس نے ٹرکی کو بچا لیا. جی ماڈرنائز کیا اور اس وقت بچا لیا. جی ہاں بڑے طریقے سے اس نے معاملات کو ہینڈل کیا. تو یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ آج کے دور کے تقاضے ڈفرینٹ ہے. آج کو چھوڑ دے, 8 سے 10 سال پہلے ہماری ریکوائرمنٹ نہیں تھی, وہ آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ ہماری بیسک نیڈ نہیں تھی. آج یو پی ایس چل رہا ہو لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں, ہاں وہ کہتے ہیں یہ پنکھا اگر بند ہو گیا تو خیر ہے, انٹرنیٹ نہیں بند ہونا چاہیے. ہاں یہ بیسک نیڈ ہے. تو آج ہم بیسک نیڈز کی بات کریں گے تو انٹرنیٹ بھی آئے گا اس میں, باقی چیزیں بھی. آپ ایسے یہ آپ نے پیراڈائم ہلا دیا, سچی بات ہے ہلا دیا آپ نے, حدیث کوٹ کر کے ہلا دیا ہے. یہ تو میں نے ابھی 2-3 مثالیں دی ہیں, میں اور دوں تو یہ آپ کے کیمرے کا لینس پھٹ سکتا ہے. ہاں اسی پہ اکتفا کریں. نہیں لینس بڑا مہنگا ہے. اچھا ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے حساب کتاب میں آپ نے پھر اگین بتانا ہے کہ میں درست ہوں یا غلط ہوں, اور اگر میں غلط ہوں تو معذرت پہلے کر لیتا ہوں کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی زندگی میں جو حکومت تھی وہ بہرحال ایک محدود ایریا کے اندر سعودی عربیہ مکہ مدینہ کے اندر تھی, اور پھر حضرت ابو بکر کے پیریڈ کے اندر وہ اور ایکسپینڈ کی, اور حضرت عمر کے پیریڈ کے اندر تو
انہوں نے سسنی امپائر کو جی کیا وغیرہ وغیرہ. اب جب وہ نئی بڑی سلطنت بنی تو اس کے اپنے مختلف تقاضے تھے اور اس کو ان کو پورا کرنا تھا. تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جو مختلف فقہ کے سکولز ڈیولپ ہوئے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، وہ بھی ایک طرح سے جو قانون ہے اس کی ارتقاء کا ثبوت ہے کہ کیونکہ نئے نئے پرابلمز اسلامک اسٹیٹ کو فیس کرنے پڑ رہے تھے، تو اس کی تقریباً 200 ایئرز تک میں دیکھتا ہوں کہ ایک قسم کی لیگل ایوولوشن اور ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. جی ایسے ہی ہے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں صرف تاریخ پہلو یہ ہے کہ وہ 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد رک گئی، وہ رکنی نہیں چاہیے تھی. اچھا. ہاں یہ اسی طریقے سے کہ آپ ٹرین پہ چڑھ گئے اور کوئی اور سواری چڑھنے نہیں دے رہے، باقیوں کا بھی حق ہے نا. ہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج 90% مسائل وہ ہیں کہ جو امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام حنیفہ کو ان مسائل کا ہی نہیں پتا سولوشن کہاں سے انہوں نے دینا ہے. مثلا کیمرے کا مسئلہ، ٹھیک ہے، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، ٹھیک ہے، بلڈ ڈونیشن کا تو اس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں جی، آرگن ڈونیشن اور باقی سارے ایشوز وہ آج کے دور کے مسائل ہیں. ہوائی جہاز میں نماز، اس کے لیے قبلہ رخ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ آج کے دور کے لوگ بتائیں گے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی یہ ٹالرنس ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سیدنا عمر کا فتویٰ موجود ہے سنن نسائی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں. انہوں نے اپنے قاضی شریح جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے انہیں خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو قرآن میں دیکھنا، قرآن میں نہ ملے سنت میں دیکھنا، سنت میں نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع میں دیکھنا، اور اگر اس میں نہ ملے تو پھر تم اجتہاد کر لینا. ٹھیک ہے، وہ تم نے اجتہاد اس وقت گیون سرکمسٹانسز کے اندر کرنا ہے. بیسک پرنسپلز وہی ہیں. امرہم شورا بینہم، جو قرآن میں ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات شورا سے، مشورے سے طے ہوں گے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی اور ہماری ڈیموکریسی میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کرے گا. حلال کے دائرے کے اندر طریقہ کار آپ کر سکتے ہیں. مثلا آپ ڈیموکریسی کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے افطار میں کھجور سرو کرنی ہے، روح افزا، جام شیری یا بوتل، لیکن اس پہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے شراب سرو کرنی ہے. ہاں یہ ہے اصل چیز، یہ ہمارا اختلاف ہے. حدود طے کر دی ہیں، ہاں جی، اندر رہتے ہوئے اندر آپ دیکھیں نا جی، ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا. یہ مطلب ہم نے اس ایک کیمرے کے ذریعے ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو وہ راستہ دکھایا ہے اللہ کے فضل سے جو قرآن و سنت کے اندر موجود تھا اور صدیوں سے اس کے اوپر غبار ڈال دیا گیا تھا. یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے اور آپ کی بات سنی جائے گی انشاءاللہ. اس میں اور تلخ بات کر دوں آپ کے کیمرے میں، کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہیں، عوام کو پہلے سمجھ آتی ہیں. مثلا اسپیکر میں نماز یہ کہتے تھے شیطانی آواز ہے. احمد بریلوی نے بھی فتویٰ دیا، اشری تھانوی دیوبندی نے بھی فتویٰ دیا، دونوں نے. جی دونوں کے فتاویٰ موجود ہیں. الیاس قادری صاحب نے جو باپا جانی ہیں، انہوں نے جب دعوت اسلامی کے اجتماع میں اسپیکر میں نماز شروع کروائی، سب سے بڑا ان پہ اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے احمد بریلوی صاحب کے اپنے بزرگوں کے مسلک کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس دور کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، مجھے کرنا چاہیے. اچھا، تو یہ لرن کیا. پھر یہ اسپیکر، اس کے بعد تصویر دیکھ لیں. تصویر پہلے حرام تھی، اس کے بعد یہ مباح ہوئی کہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے، پھر مستحب کہ بہتر ہے، اب واجب ہے. تصویر کے بغیر مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ 50-60 سال میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کتنا لرن کیا ہے. ہاں، تو پہلے تو یہ اس کو حرام کہتے تھے. ٹی وی اور ریڈیو کے حوالے سے بھی جی یہ کہتے تھے. خود الیاس قادری صاحب کہتے تھے کہ ایک اسلامی بہن کو نبی الاسلام خواب میں آئے کہ تم نے ٹی وی اپنے گھر سے نکالا ہے میرے دشمن کو، تو میں نے تمہیں اپنی زیارت کروائی ہے. آج وہی دعوت اسلامی ہے، ان کی مساجد کے اندر بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور اس پہ مدنی چینل چل رہا ہے. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ الیاس قادری صاحب ہمیں بتائیں کہ نبی الاسلام کی ٹی وی سے دوستی کب ہوئی ہے، کیونکہ دشمنی بھی تو آپ نے ڈکلیئر کی تھی نا. ہاں آپ نے ڈکلیئر کی تھی نا کہ ٹی وی سے فی نفس ہی دشمنی تھی. ٹھیک ہے، اگر صرف اسلامک چینل کی بات تھی، اسلامی چیزوں کی تھی، تو اس وقت تو آپ نے یہ تفریق نہیں کی، آپ نے کہا یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ نے عوام کے اندر یہ اس کو دشمن کے طور پر پریزنٹ کیا. تو عوام کو بعض اوقات چیزیں پہلے سمجھ آتی ہیں، علماء کو بعد میں، کیونکہ علماء کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہہ دیں نہیں ہے جائز کوئی نہیں. نو کہنا آسان ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس سے ایک ہلچل مچے گی نا. ہاں ہلچل مچے گی. ہاں جی امپورٹنس ملے گی. انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو کسی بات کے اوپر جائز کا فتویٰ دیتے ہیں نا، اس کے اوپر ہنگامہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ واجب القتل ہو چکا ہے. اور جو نجائز کے اوپر فتوے دیتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے
کہ جی وہ مفتی صاحب نے کیا ہے جائز نہیں, بچ کے رویو جی, چین والی کڑی نہیں پانی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بات کہہ دے نہیں جائز ہے یار یہ وہ چیز نہیں ہے, کہہ دینا گستاخ ہو گیا. دیکھو انہوں نے اسلام دا اس لیے وہ علماء نے مزاج بھی ایسا بنایا کہ نہ کہنے میں ان کی عافیت ہے. احمد صاحب بریلوی نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا یہ جو اینک لگانا ہے نا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اندازہ کریں. ہاں, اور بعد میں پھر ظاہر ہے ان کی جو تصویر ہمارے پاس ہے اس میں انہوں نے خود بھی اینک لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں تھی انہوں نے ان کو مذہب بنا کے, یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. ہاں, ٹائی کو کہہ دیتے ہیں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. ہاں, تو پھر میں ان کو ان کی لینگویج میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں 76 موبائل ہیں اتنے بڑے بڑے جو مریدوں کے پیسوں کے گفٹ ہیں, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے ڈبل کیبنیں رکھی ہوئی ہیں اور پیچھے جو باڈی گارڈ کلاشنکوف کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ اجمیر شریف والوں نے تو نہیں کلاشنکوف بنائی ہوئی, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ساری فیسلٹیز خود اویل کر رہے ہیں, ہمیں ان چکروں میں ڈالتے ہیں. وہ ہے مذہبی ایکٹیویٹی کو آپ نے فالو نہیں کرنا. باقی تو ساری چیزیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا, اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس پہ وبال ہوگا. تو یہ ایک حدیث ان پرنسپل ہے کہ آپ کوئی بھی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر سکتے ہیں. سب سے بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے احادیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے. یہ کام حضرت ابو بکر عمر نے نہیں کیا, انہیں ٹائم ہی نہیں ملا, پلس وہ خود سراپا سنت تھے, لوگ ان کو دیکھ کے دین لرن کرتے تھے. لیکن جب ہم سٹیبل ہوئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں یار ریٹن ریکارڈ ہونا چاہیے. اب یہ ہے وہ چیز جو صحابہ تابعین نے نہیں کی اور امام بخاری امام مسلم نے کی ہے. یہ وہ تھک آؤٹ آف باکس ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس دور کے تقاضوں کو دیکھنا ہے. تو آج ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن دیکھی ہے کہ سعودی عرب نے باقاعدہ سافٹ ویئر مکتبۃ شاملہ بنا دیا ہے. وہ لاکھوں, ابھی یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے 25 لاکھ کی میں نے کتابیں خریدی ہیں, ہاں وہ فری آ سکتی ہیں. تو یہ جو برکات ہیں یہ اس دور کی ہیں نا, اور صرف نہ آ سکتی ہیں بلکہ آپ حدیث کو سرچ کریں, ایک کلک کے اوپر سرچ ہو جائے گی. جو کئی دنوں میں لوگ کہتے تھے بڑے دن ہے میں حدیث ڈھونڈی ہے, ایک کلک کے اوپر یوں آ جاتی ہے, گوگل پہ جی ایسے مل جاتی ہیں. آخری سوال, آپ نے بڑا ٹائم دیا ہے اور لوگ بھی بڑی توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہیں, مگر آخری سوال میرا یہ ہے, شاید اس سوال کا جواب آپ ایک طرح سے دے چکے ہیں, مگر میں چاہوں گا کہ اختتامی کلمات میں دوبارہ سے آپ کی اس پہ رائے لی جائے. اگر میں پچھلے 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے یہ آپ سے سوال کروں کہ where did we go wrong, سب سے بڑی ہم سے غلطی کیا ہوئی جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہیں اور مسلمان ملک جو ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ملک بڑا امیر ہو تیل کی وجہ سے, مگر بیسکلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تہذیب کی دوڑ میں, معیشت کی دوڑ میں, سیاست کی دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں. ہم بہت بیکورڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھیں, انوینشنز کے حوالے سے, حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اگر کوئی سائنس پڑھنا چاہتا تھا, فلسفہ پڑھنا چاہتا تھا تو اس کو عربی پڑھنی پڑتی تھی, عربی سیکھنی پڑتی تھی فلسفی سیکھنے کے لیے. اور ابن رشد نے کس طرح سے ارسطو کو دوبارہ متعارف کرایا, ابن سینا نے کس طرح میڈیسن, الگوریدم لفظ جو ہے الخوارزمی وہ الگوریدم بن گیا, اور آج پوری آپ کی کمپیوٹر اور سائنس ساری اس کے اوپر ہے. اور دیکھیں گوروں کو سلام ہے, وہ آج بھی اپنا بابا اسی کو مانتے ہیں الخوارزمی کو, اور نام پورا لیتے ہیں محمد کے ساتھ. ہاں, انہیں کوئی آر نہیں ہے یہ بات ماننے میں کہ انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے, الجبرا انہوں نے دیا ہے جس کے اوپر پوری کی پوری سائنس, جی نیومیرک سسٹم بھی ہے. جی ہاں, آئی سائٹ کے حوالے سے ابن ہشم کی جو کمال قسم کی جو تحقیق تھی, پن ہول کیمرہ بنانا, مطلب اٹس انکریڈیبل. مگر آج بالکل وہ نظر نہیں آتا. Where did we go wrong, ہم سے غلطی کیا ہوئی, کون وہ لوگ ہیں یا کون سا وہ طبقہ ہے, یا کیا کون سی وہ سوچ ہے, یا کون سی وہ قوت ہے, یا کیا ہم سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت دیکھنی پڑی, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایجوکیشن کو ہی عام کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری عزت کمائی تھی. غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو مسلمان حکمران تھے اس وقت ان کے زیر سرپرستی گریکس کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں, اور انہوں نے یونیورسٹیز کو بجٹ دیے, اور یونیورسٹیز کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ یہ ساری تعلیم بھی سکھائی جاتی تھی, بلکہ ساری انوینشنز ہوئیں. چاہے وہ عباسیوں کو آپ دیکھ لیں, زیادہ تو انہی کے دور کے اندر یہ ساری ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ زمین کا سرکمفرنس پہلی دفعہ ایک مسلمان نے جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا تھا, آلموسٹ اس وقت 37,000 کلومیٹر اس نے کیا
اور اب یہ 40,000 کلومیٹر ہے اپروکسیمیٹلی جو اس نے کیا. پہلے گریک نے بھی کیا تھا، پھر مسلمانوں نے کیا. اچھا اب اس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کرسچنس جن کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ زمین چوکور ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں فلیٹ ہے، اور مسلمان سرکمفرنس کیلکولیٹ کر رہے تھے، اور وقت کے حکمران نے اسے انعام بھی دیا، اور اگر وہ اسلام کے خلاف ہوتی بات تو وہ اسے قتل کرواتے. اس کا مطلب ہے اسلام میں یہ چیز نہیں تھی کہ زمین فلیٹ ہے. نان سائنٹیفک کبھی بھی یہ فنومینا اسلام کے اندر نہیں رہا جس طرح کہ پبلک کے اندر مشہور ہے. بعض علماء نے پھر اس قسم کے فتوے دیے جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا، زمین ساکن ہے اور اس قسم کے. باقی یہ سب کچھ ہوا جب مسلمانوں نے اپنی حکومت لوز کرنی شروع کی اور یہ غلامی کے دور میں گئے ہیں. پھر انہوں نے اپنے آپ کو دین بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو صرف دین تک محدود کر لیا. یہ مدارس بھی جو بنے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہی بنے. ذرا میں اس پہ قطع کلامی کر رہا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ غلامی کے دور میں گئے، کس پیریڈ آف ہسٹری کی؟ ظاہر ہے کہ یہ پہلا تو آپ دیکھیں نا، اسپین جب ان کے ہاتھ سے چھنا، اس کے بعد پھر منگولز آئے. جی منگولز آئے. ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا. وہ بھی کوئی علم دوست تو نہیں تھے نا، انہوں نے کتابوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، علم دشمن تھے. کتابیں تک انہوں نے دجلہ میں اور فرات میں. اور پھر دیکھیں جو علم دوست لوگ ہیں انہوں نے اس وقت بھی جو کتابیں انہیں ملی، آج بھی آپ کو گوروں کی لائبریریز میں ایسی کتابیں ملیں گی، قرآن کے کئی نسخے ملیں گے اس زمانے کے. تو یہ منگولز جو ہے نا یہ ہمارے اوپر ایک اس اعتبار سے نازل ہوئے، اور اس میں ظاہر مسلمانوں کی بھی اپنی غلطی تھی. پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر بھی تھا. اصل چیز یہی ہے نا جی، لوگ اس کو دیکھیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ڈاکٹر ہاں چنگیز آ گیا نا جی. تو پولیٹیکل سسٹم جب آپ کا ٹوٹتا ہے، ہم اسی لیے دیکھیں ہم ان حکومتوں کو مسلمان حکومتیں مانتے ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں مانتے. بنو امیہ کو، بنو عباس کو یا سلطنت عثمانیہ کو. لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی یہ خوبی مانتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کے اوپر ایک شیلٹر تو تھا نا. اس شیلٹر کی وجہ سے ہم بھی اس کا رونا روتے ہیں. اس میں بڑا گرو کیا، بہت گرو کیا. ہاں شیلٹر تو تھا نا. تو وہ شیلٹر بھی ہم سے جب چھن گیا، پھر ہمیں اپنے دین کی فکر پڑ گئی. ظاہر ہے کہ جب وہ دوسرے لوگ آئے اس وقت تو ہمارے اوپر منگولز آئے، اور پھر کلونیل پاورز آئیں، اور پھر صلیبی جنگیں. تو کرسچینٹی اس وقت تو آپ کو پتہ ہے وہ پاپائیت اور یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ویٹیکن سٹی تو بعد میں بنا ہے نا. اور پہلے انگریزوں کا ہمارے اوپر حملہ کرنا یہ تھا کہ ان کے دین کی بھی الغار. پھر ہم اپنے دین کے بچانے کے چکر میں پڑ گئے اور وہ دوسرے معاملات ہم سے اوور لک ہو گئے. پھر آہستہ 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 پھر چونکہ کسٹوڈین گھورے بن گئے ان چیزوں کے، پھر یہ بھی ایک سوچ آئی مسلمانوں کے اندر کہ سائنس کی تعلیم شاید اینٹی ریلیجس کوئی تعلیم ہے. یہ بھی آیا. یہ تو سر سید احمد خان نے آ کے لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھایا، اور پھر بعد میں ڈاکٹر اقبال بھی جب پڑھ کے آئے، اور یہ ایجوکیشن کی گریٹنس ہے، بہت بڑی گریٹنس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ تو خیر مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے، ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ لرن کیا ہے وہ اس نے کسی دینی درسگاہ سے تو نہیں کیا. اس نے جرمنی میں جا کے ان فلاسفر سے ہی سب کچھ، اور پھر اس نے جس طریقے سے اس کو ایک ریلیٹ کیا اور اپنے سارے معاملات رکھے. لوگوں کو، ان لوگوں کا تو نہیں پتا جن سے وہ پڑھے ہوئے ہیں یا جن کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں. لوگ ڈاکٹر اقبال کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال جرمنی کا فلسفہ اور وہاں پہ جو تعلیم تھی اس کی آؤٹ پٹ ہے. ہاں، مارکس کو پڑھا، جی سب کو پڑھا انہوں نے. کلیمے بے تجلی، مسیح بن سلیب، 20 پیغمبر، ولیکن در بدل دارت کتاب، بڑا فیمس فارسی کا. اصل میں یہ ہوا جب ہمارا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر گیا، اور ہمارے اوپر جو حملہ آور تھے وہ بھی ایک مذہب لے کے آئے ہوئے تھے، دین لے کے آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمیں اپنا دین پھر بچانے کے لیے یہ مدارس ڈیفینسو ہو گئے. اور یہ جو مدارس بنے ہیں یہ کوئی بری کاز سے نہیں بنے. اگرچہ میں مدارس سسٹم کے بارے میں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں، لیکن یہ اپنے زمانے میں انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، لیکن پھر غلو ہو گیا نا اس میں، اور آگے وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. ایون سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی امپائر تھی، وہ بھی اس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے نہیں چل سکے. لیکن انہوں نے ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا، جو استنبول ہے، تو وہ ایک کرسچن تھا جس سے انہوں نے توپ بنوائی تھی. وہ آج انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے. ہاں، اس انجینئر کو انہوں نے ہائر کیا ہے. انجینئر سیدھے یاد رکھنا ہو وہ بھی انجینئر تھی. وہ کرسچن انجینئر تھا جس نے بڑی توپ، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. جو دیکھ لیں کہ وہ قسطنطینیہ جو پچھلے ہزاروں سال سے، جس کو نہ صحابہ فتح کر سکے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بنو امیہ، نہ بنو عباس، وہ سلطنت عثمانیہ نے ایک انجینئر کی توپ سے اسے گرایا.
وہ دیکھیں جی ہمیں بھی اب اس کا ادھر ہی میں اینڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ آج شاید جو سلطنتیں ہیں اچھا جس کی نتیجے میں مختلف فرقے پیدا ہوئے اور جس کے نتیجے میں آپس میں فرقہ بندی اور پھر فرقہ واریت پیدا ہوئی، اس سب معاملے کو، اس فتنہ تکفیر کو توڑنے کے لیے شاید آج بھی ہمیں ایک انجینئر کی ہی ضرورت ہے. الحمدللہ. تھینک یو علی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ سے بہت کچھ سیکھا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اپنی صحت کا نہ صرف مگر اپنی سیکیورٹی کا بھی پلیز خیال رکھیں، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو سوچ آپ پھیلا رہے ہیں، جو تکفیر کا فلسفہ، آپ تو فلسفہ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، فتنہ جو آپ توڑ رہے ہیں، تو وہ اپنی اپنی چیزیں قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے، مگر آپ جو ہے اللہ کی برکت سے ان کی زد میں نہیں آئے، بچے رہے، اور آئندہ بھی ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے یہاں سے ہو کے جانے کے بعد آپ نے بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا، کیونکہ اب آپ کو بھی لوگ سیریس لیں گے. دیکھیں ہم تو پہلے سن رہے ہیں آپ کی جو ویڈیوز مجھ سے ملاقات سے پہلے کی ریکارڈڈ ہے نا، اب اگر مذہبی طبقہ وہ دیکھے گا نا تو انہیں نظر آئے گا کہ شاید یہ شروع سے ہی گمراہ تھا. اور یہ قرآن میں بھی ایسے آیا کہ جب فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا نا، ان کے ساتھ پورا معاملات طے کیے کہ کیا ہوگا، اس نے کہا میں تمہیں انعام دوں گا، وزارتیں دوں گا. الٹیمیٹلی جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ ہم تو نظروں کا دھوکہ کر رہے تھے، ان کے عصا نے یہ رسیاں جو کہ سیمز لائک سنیک تھا وہ ایکچولی نہیں تھے، وہ کھا گئی. تو وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے. سب سے پہلے جادوگر ایمان لے کے آئے، اور فرعون نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا، یہ تمہارا ہی بڑا تھا موسیٰ، تم اسی کے شاگرد ہو، میرے سامنے تم لوگوں نے ڈرامہ بازی کی ہے. یہ پہلے سے ہی جو ہے نا یہ جو جادوگر ہے، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر تیمور صاحب اور یا انجینئر صاحب پہلے ہی ڈاکٹر تیمور سے متاثر تھے، اور ڈاکٹر صاحب پہلے انجینئر صاحب سے متاثر تھے. یہ بعد میں پتہ چلا ہے، حالانکہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پرانی ویڈیوز بھی آپ کی جو ہے نا اس میں بھی لوگ دیکھیں گے، لیکن ہم نے اسی کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کسی کی پرواہ نہ کریں اور صحیح بات لوگوں کو بتائیں. پہلی ملاقات ہے، مگر جی امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی اللہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.